بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہمارا سبق نمبر 3 بندگی ایک نعمت ہے مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم سبق نمبر 4 برکاتی صاحب پیرس میں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ برکاتی صاحب پیرس میں ایک سفر نامہ ہے۔ سفر نامہ ایک ایسی تحریر کو کہا جاتا ہے جس میں مصنف اپنے کسی سفر کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اس سفر نامے میں بھی مسعود احمد برکاتی نے اپنے پیرس کے سفر کے بارے میں بیان کیا ہے۔ مسعود احمد برکاتی پاکستان کی ایک معروف شخصیت ہے۔ آپ ایک مانے ہوئے ادیب اور لکھاری سمجھے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے اس سبق کی پڑھائی خود کرنی ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں اس سبق کا خلاصہ بتا دیتی ہوں۔ برکاتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں پیرس کے ایک بازار میں فٹ پاتھ پہ کھڑا تھا کہ میں نے ایک لڑکی اور کتے کو دیکھا جو گیند سے کھیل رہے تھے۔ پیرس میں کتوں کی بہار تھی، جس کو دیکھو ہر قسم، ہر سائز اور ہر شکل کا کتا لیے جا رہا ہے۔ ایک بار میں ڈاک خانے میں ٹکٹ لینے گیا۔ قطار لگی ہوئی تھی۔ قطار بنانا ان لوگوں کی عادت ہے، 2 یا 3 آدمی بھی ہوں گے تو وہ قطار میں کھڑے ہوں گے۔ میں بھی قطار میں لگ گیا۔ اس کے بعد جو خاتون آئیں ان کے ساتھ بھی ایک ڈراؤنا کتا تھا۔ مجھے کتے سے بہت گھن آتی ہے، مگر میں نے اس کتے کو برداشت کیا۔ میں اپنے ہوٹل میں پہنچا۔ مجھے اپنے ہوٹل کی کھڑکی سے ایک فولادی مینار ایفل ٹاور نظر آیا۔ اس ٹاور کی اونچائی 985 فٹ ہے۔ اسے 100 سال پہلے 1899 میں ایک انجینئر گستاف ایفل نے 3 سال تک محنت کر کے ایک نمائش کے موقع پر بنایا تھا۔ ٹاور بنانے سے پہلے بہت مخالفت بھی ہوئی کہ یہ فولاد کا اتنا اونچا مینار ٹکنے والا نہیں، لیکن دن کے پکے ایفل نے بنا کر ہی دام لیا۔ کہتے ہیں کہ لگن ہی انسان سے بڑے بڑے کام کرواتی ہے۔ یہ یورپ کی بلند ترین عمارتوں میں سے ہے۔ اس کے اوپر ٹیلی ویژن کے مستول کے اضافے سے اب اس کی بلندی 1051 فٹ ہو گئی ہے۔ اس مینار کے پورے ڈھانچے کا وزن 7000 ٹن ہے۔ اگر مطلع صاف ہو تو دن کے وقت ٹاور کے اوپر سے 50 میل سے بھی زیادہ دور تک کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیرس کی خوبصورتی، تہذیب شناسی اور علم دوستی کی وجہ سے یہاں یونیسکو کا صدر دفتر بنایا گیا ہے۔ اس ادارے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا پہلا ڈائریکٹر جنرل ایک مشہور مصنف اور سائنسدان تھا جس کا نام جولین ہکسلے تھا۔ جولین ہکسلے مشہور ماہر تعلیم اور ماہر حیاتیات ٹامس ہنری ہکسلے کے پوتے اور مشہور ناول نگار ایلڈس ہکسلے کے بھائی تھے۔ انہوں نے بہت سے سائنسی مضامین اور کتابیں بھی لکھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن یونیسکو کے قریب ایک بازار میں جا رہا تھا کہ ایک دکان کے باہر چھوٹی بڑی اور پرانی چیزیں نظر آئیں۔ میری نظر پرانی کتابوں پر پڑی تو نظروں کے ساتھ ساتھ میرے قدم بھی وہاں رک گئے کہ شاید یہاں سے اچھی اور سستی کتابیں مل جائیں، کیونکہ کتابوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کتاب انسان کی بہترین دوست ہے۔ انسان جب اکیلا، اداس اور پریشان ہو تو کتاب اس کا سہارا بنتی ہے اور اسے سکون دیتی ہے۔ لندن میں نے ایک بہت ہی عمدہ کتاب دا بک اباؤٹ بکس خریدی۔ اس کی قیمت 41.5 پاؤنڈ ہے، لیکن لندن میں جس دکان سے یہ خریدی اس پر سیل لگی ہوئی تھی، اس لیے صرف 3 پاؤنڈ میں ہی مل گئی، یعنی 900 روپے کی کتاب 90 روپے میں مل گئی۔ کتاب کا مطالعہ بھی ایک فن ہے۔ اس فن کے آداب اور نکات جانے بغیر کتابیں پڑھنے والے بھی اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے مطالعے کے فن پر بھی کتابیں ہونی چاہیے۔ بہرحال پیرس میں اس کباڑ خانے میں کتابوں کی طرف گیا، مگر وہاں تو کوئی کتاب بھی انگریزی یا اردو زبان میں نہیں تھی۔ ساری کتابیں رسالے تھے جو فرانسیسی زبان میں تھے۔ میں نے جیسے ہی انہیں دیکھا، میری امیدوں کے محل دڑام سے زمین پر گر گئے۔ پیارے بچوں، اس سبق میں مسعود احمد برکاتی نے پیرس میں کتوں کی بھرمار، ایفل ٹاور، دریائے سین، لور میوزیم، یونیسکو کا صدر دفتر، جولین ہکسلے اور کتابوں کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ کے لیے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق نمبر 3 کی پڑھائی، خلاصہ اور املا یاد کرنی اور کاپی پہ لکھنی ہے۔ آخر میں ایک پیاری سی بات کہ والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ پیارے بچوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی اپنے والدین کو ناراض نہ ہونے دیں۔ اس پیاری سی بات کے ساتھ اپنے ٹیچر صبا کمل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔